بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زندگی میں کبھی کبھی آپ کو اتنا بڑا سبق مل جاتا ہے کہ ساری زندگی اپنے ہی سائے سے ڈرتی گزر جاتی ہے۔ آج کل معاشرے میں بھلائی کرنا بھی گلے پڑ جاتا ہے، کوئی واقعی مدد کا طلبگار ہے یا نہیں، اور مدد کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میں طبیعتاً دوسروں کی مدد کرنے والا ہمدرد دل انسان تھا، اور خود والد صاحب بھی اسی طبیعت کے تھے، سو مجھے کبھی پاس پڑوس والوں کی فکر کرنا بھاری نہیں پڑا تھا۔ مگر پھر ایسا واقعہ ہوا کہ میں آج بھی اس کے اثر سے باہر نہیں نکل پایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا نے ڈی جی خان میں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا کہ اب واپس اپنے آبائی شہر میں لوٹ جانا چاہیے، جہاں دیہی علاقے میں دادا کی زمین تھی۔ تایا اور باقی خاندان والے بھی سب وہیں مقیم تھے، بس واحد ہمارے ابا تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور سرکاری نوکری کے چکر میں فیملی کے ساتھ کبھی ملتان، کبھی سندھ تو کبھی کراچی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مگر اب وہ چاہتے تھے کہ میں بھی جاب کے لیے اپنے ہی شہر میں اپلائی کروں، اور خود ابا بھی وہیں شہر میں اپنا گھر بنوا کر بقیہ چند سال وہیں ٹرانسفر کروانا چاہ رہے تھے۔ خیر، اب یہاں اپنی پسند کے عین مطابق گھر بنوانے کے لیے مجھے یہاں پر خود نگرانی کرنا تھی۔ ان دنوں میں ماسٹرز کر چکا تھا اور جاب کی تلاش میں تھا کہ ابا نے مجھے ڈی جی خان بھیج دیا۔ اب یہاں پر گرمی برداشت کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری پیدائش بھی کراچی میں ہوئی تھی اور زیادہ تر رہائش بھی وہیں کی تھی۔ پھر بند گھر میں کولنگ کا انتظام بھی روم کولرز کی شکل میں رہتا ہی تھا۔ ایسے میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر مزدوروں کی نگرانی کرنا کافی مشقت طلب کام تھا۔ انہی دنوں پڑوس کے گھر میں آنے جانے والے افراد پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظر جاتی رہتی تھی۔ وہ لوگ مجھے بہت عجیب سے لگتے تھے۔ مرد کے ساتھ وہ لڑکی گاؤن میں خود کو ڈھک کر نکلتی تھی، مگر جب وہ گھر پر موجود نہ ہوتا تو بنا دوپٹے کے دروازے سے جھانک جھانک کر ارد گرد کے نظارے کرتی تھی، یا چھت کی منڈیر سے لٹک کر دور ایک گھر میں کھڑکی کی اوٹ میں کھڑے وجود سے اشاروں میں باتیں کرتی رہتی۔ اس کی حرکتیں عجیب سی ہوتی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اور اداسی بسی تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آتا تھا۔ پھر جب گھر کا پہلا پورشن مکمل ہو گیا تو امی ابا بھی چکر لگانے چلے آئے اور خاندان والوں کو دعوت دے کر دیگ بھی بانٹنے کا پروگرام بن گیا۔ امی نے پاس پڑوس والوں کو بھی چاول دینے کو کہا تو میں اور چند دوسرے کزن مل کر چاول بانٹنے چلے گئے۔ پڑوسیوں کے گھر جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج بالواسطہ میرا سامنا اس لڑکی سے ہوا تو شاید کچھ بات چیت ہو جائے، کیونکہ مجھے خود بت لگی ہوئی تھی کہ اس نے اتنی بڑی عمر کے مرد سے شادی کیوں کی ہے، یا شاید اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اور مجھ میں جاسوسی کا کیڑا اس قدر تھا کہ مجھے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی جب کسی کے بارے میں متجسس ہو جاؤں۔ خیر، 100 طرح کی سوچیں لیے میں ان کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد دروازے پر نمودار ہونے والی وہی لڑکی تھی۔ میں نے سلام کے بعد پلٹ کر اس کو پکڑائی تو اس نے ملازمہ کو آواز دی اور پلیٹ فارغ کرنے کو کہا، اور خود دروازے پر ہی جم کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ شاید گپیں لگانے یا تفصیلی حال احوال لینے کا تھا، مگر تبھی اس کا شوہر نمودار ہوا اور بیوی کو اندر جانے کا اشارہ کرتے مجھے گھورنے لگا، جیسے میں کوئی غلط ارادہ لے کر وہاں گیا تھا۔ پتھریلے تاثرات لیے اس شخص نے مجھ سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے تو میں نے بھی بتا دیا کہ ہمارا گھر بن رہا ہے، جس کی خوشی میں محلے بھر میں چاول بانٹے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ کی طرف بھی چلا آیا۔ میرا جواب سن کر وہ قدرے ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ تبھی ملازمہ بھی پلیٹ لیے دروازے پر پہنچی تو میں نے پلیٹ تھام کر واپسی کی اجازت دی اور گھر کی جانب چل دیا۔ وہ انکل مجھے گھر میں داخل ہونے تک دیکھتے رہے اور پھر خود بھی اندر چلے گئے، جبکہ میں حیران تھا کہ کتنا عجیب انسان ہے جس کو محلے داری کے الف بے بھی نہیں معلوم۔ خیر، اب میں رات کو چھت پر سونے لگا کہ گرمی کو برداشت کرنا نہ ہی دن میں آسان تھا نہ ہی رات میں، مگر اب چھت میسر تھی تو سوچا چند پل سکون سے سو پاؤں گا۔ مگر اب جب خاموشی ہوئی تو میری آنکھ کراہنے کی آواز پر کھلی۔ میں کچی نیند میں تھا، اس آواز سے گھبرا اٹھا اور بیٹھ کر غور کرنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی۔
کیا کسی کو کوئی مسئلہ درپیش تھا یا کوئی مدد درکار تھی؟ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ پھر سے آواز آئی، اور اس بار آواز چند پل تک جاری رہی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز پڑوس سے آ رہی ہے۔ تو کیا ہاشمی صاحب کی آواز تھی؟ مگر کیوں؟ دن میں تو وہ بھلے چنگے دکھ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر تک ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے بعد میں دوبارہ سے سو گیا تھا کہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اور صبح کو اٹھا تو یہ بات ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ اگلے دن تک راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر پھر ایک روز دوبارہ سے وہی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اب مجھے لگا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ ہر روز تو کوئی بیمار نہیں ہوتا کہ یوں کر رہنے لگے۔ مگر میں صرف سوچ ہی سکتا تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا کہ کسی کے گھر کا معاملہ ہے، کیسے کھوج لگاؤں؟ ہو سکتا ہے بات ایسی ہو جس کی جاننے کا مجھے حق ہی نہ ہو، تو میں کیسے تاکہ جاکی کروں؟ دوسری منزل بھی اسی طرح مکمل ہو گئی، اور میں اب تیسری منزل پر سونے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اب مجھے اور واضح انداز میں آوازیں سنائی دینے لگیں، تو ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے چپکے سے پڑوس کے گھر دیوار پھلانگ کر دیکھا۔ سامنے کا منظر تو میرے اوسان خطا کرنے کو کافی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ لڑکی تو اپنے شوہر کے سامنے ہی، اپنی کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے جیسا وہ کر رہی تھی؟ اتنا بڑا دھوکہ! اف خدایا، جانے ہی دنیا کس جانب چل پڑی۔ اتنے بڑے پیمانے پر غلط کام کرتے ہوئے خدا کا خوف بھی نہیں آتا، دل ہی نہیں کانپا۔ یہ سب کر کے کہ کل کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو کیا جواب دیں گے جب بھرے مجمع میں سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں فلاں کام کیوں کیا تھا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تم تک نہیں پہنچا تھا؟ کیا میں نے یہ نہیں بتلایا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے، اور اس سب کا حساب میں نے تم سے لینا ہے؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ میرا نام باسط ہے، میرا ابا ایک اعلیٰ عہدے کے سرکاری افسر ہیں، اور سال 2 سال میں ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر اب ریٹائرمنٹ کا وقت قریب تھا، تو ابا خود ہی اپنے آبائی شہر میں لوٹ کر آنا چاہتے تھے۔ حالانکہ ڈی جی خان کے ایک دیہی علاقے بستی تھیم میں ہمارا آبائی گھر تھا، مگر ہماری عادت بالکل الگ تھی۔ اب خاندان والوں کے ساتھ رہنا یا دیہی علاقے میں رہنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ سو ابا نے جاب کا بہانہ کر کے شہر میں ہی گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، تاکہ ملازمت سے فارغ ہو کر بھی کسی کا دل برا نہ ہو سکے۔ اب بستی میں رہنا پسند نہیں ہے، خود کو اونچی چیز سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنوں کے ساتھ نہ رہنے پر یہ باتیں سننا پڑتی ہیں جن سے دونوں اطراف دل برے ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں فاصلے آ جائیں تو رشتے بے معنی ہونے لگتے ہیں، اور ابا ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ سو مکان کی تعمیر کا کام میرے ذمہ لگا دیا۔ میں اس سب سے سخت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ تنہا رہنا اور نئی جگہ پر دل لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم جب کبھی دکھ سکھ میں یہاں آتے تھے تو سیدھا بستی جاتے تھے اور وہیں سے واپس گھر چلے جاتے تھے، یوں شہر میں کبھی نہیں آئے تھے۔ سو میرے لیے یہ بالکل انجان جگہ تھی، مگر خیر اب یہاں پر آ ہی چکا تھا تو دل لگا کر گھر کو پوری توجہ سے بنوا رہا تھا۔ اور یہ بات میرے لیے بے حد خوشی کا باعث تھی کہ اس گھر کا ڈیزائن، انداز، اندر باہر ہر چھوٹی بڑی چیز خالص میری مرضی کی تھی، اور ڈیزائن بھی میرا خود کا تیار کردہ تھا۔ کیونکہ میں خود آرکیٹیکچر ہوں تو ابا نے مجھے پوری آزادی دے رکھی تھی کہ جیسا چاہوں میں گھر کو تیار کر سکتا ہوں۔ مگر یہاں پر تو اور کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ بس یہ پڑوسی تھے جو بڑے عجیب طبیعت کے لوگ تھے، مرد، جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کا شوہر ہے۔ وہ بہت اکھڑ مزاج اور بد اخلاق سا ہے، بنا گھورے یا ماتھے پر بل ڈالے تو بات کرنا شاید اس کو گناہ لگتا تھا، اور لڑکی وہ بہت سادی سی، چپ چپ اور اداس سی لگتی تھی، جیسے خود پر جبر کر کے یہ رشتہ چلا رہی تھی، مگر دل سے راضی نہ تھی۔ مگر کبھی کبھی وہ خاصی مطمئن سی دکھتی تھی۔ میں پہلے تو عمروں کی اس تضاد پر حیران تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح کے رشتے کو بے جوڑ سمجھتا تھا، اور نہ ہی یہ جائز بات ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا ہی عمر کا تضاد تھا۔ مگر اصل بات ان کا رویہ تھی۔ میرے پڑوس کے رہنے والے خوش نہیں دکھتے تھے۔
شوہر مشکوک قسم کی طبیعت کا تھا تو بیوی مجبور اور بیچاری سی لڑکی لگتی تھی۔ یہ بات مجھے چونکا رہی تھی کہ اگر دونوں ہی خوش نہیں ہیں تو اس شادی کا مقصد کیا ہوا بھلا۔ پھر اس مسئلے پر مستزاد یہ کہ ساتھ گھر سے نکلتی دونوں کا چال چلن الگ ہوتا تھا۔ اکیلے میں الگ طرح سے دونوں ہی بے فکرے اور مطمئن سے دکھائی دیتے تھے، اور لڑکی تو کافی خوش دکھائی دیتی تھی، اور جب وہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی تھی مجھے لگا کہ شاید ہی شوہر کی شکی طبیعت سے نالاں ہوتی ہے، مگر اصل میں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا جو میری نظر اور دماغ سے نہیں گزر پایا تھا۔ گھر کی تعمیر کے دوران میں خاصا مصروف رہتا تھا، مگر جب پہلی منزل کی چھت ڈل گئی اور پلستر بھی ہو گئے تو امی ابا بھی گھر دیکھنے اور اسی میں خوش خاندان والوں کو شریک کرنے چلے آئے۔ سب رشتہ دار ناراض تو ہوئے مگر پھر اس بات پر راضی ہو گئے کہ ابا کی جاب ابھی بھی تھی تو روز روز بستی سے شہر آنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر امی نے محلے داری کا احترام کرتے ہوئے سب گھروں میں پلاؤ بھیجنا ضروری سمجھا، سو مجھے اور 2-3 کزنوں کو پاس پڑوس کے گھروں میں چاول پہنچانے بھیج دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج شاید اس لڑکی سے ملاقات ہو جائے تو کچھ اندازہ ہو پائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہے یا کوئی مجبوری اسے ایسا کرنے پر اکساتی ہے۔ وہ لڑکی کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بہت تھی، اور ایسی لڑکی کو تو ایک سے ایک گھر کا رشتہ مل سکتا تھا، پھر اس نے اس بوڑھے سے ہی شادی کیوں کی تھی۔ خیر جب میں نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو وہی لڑکی دروازے پر پہنچی اور بنا پوچھے دروازہ کھول کر مجھ سے آنے کی وجہ دریافت کی، اور میں نے نظر جھکا کر رسمی سے علیگ سلیگ کے بعد اس کو چاول کی پلیٹ تھمائی اور یوں چاول بانٹنے کا مقصد بھی اس کو بتایا تو اس نے اندر سے اپنی ملازمہ کو بلایا اور اس کو پلیٹ فارغ کرنے کا کہا، اور ساتھ میں اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں ہے۔ یہ سن کر جیسے اسے تسلی ہوئی تھی اور وہ کافی مطمئن سی مجھ سے باقاعدہ انٹرویو لینے کے چکر میں تھی، مگر اس کا شوہر بڑے خراٹ سے چہرے کے ساتھ وہیں پہنچ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میں اس سب سے بری طرح گھبرا گیا تھا کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف چاول دینے کا تھا، اس کے علاوہ کوئی خاص مقصد، بالخصوص جس شخص کی نگاہ سے وہ مرد مجھے دیکھ رہا تھا ویسا تو کوئی میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی باقاعدہ سٹ پٹا کر اندر چلی گئی تھی۔ تب میں نے بلا جھجک اپنے آنے کا مقصد بتایا اور ملازمہ کے پلیٹ لانے پر میں واپسی کے لیے مڑا تو اس کے چہرے کے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑ چکے تھے، شاید اس کے شکوک و شبہات ختم ہو گئے تھے، سو میرے گھر پہنچنے تک وہ مجھے ہی دیکھتا رہا۔ پھر میں اندر داخل ہوا تو ان کے دروازے کے بھی بند ہونے کی آواز آئی۔ اب اکثر آمنا سامنا ہو جاتا تھا، چند قدم کے فاصلے پر ہی گھر تھا، ہمارا بیچ میں ایک گھر تھا جو لاکڈ پڑا ہوا تھا اور اگلا گھر انہی کا تھا۔ خیر اب دن میں ہاشمی صاحب کے چہرے پر کوئی تکلیف کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے، مگر رات کو ہر 2 دن بعد وہی کراہنے کی آوازیں مجھے زج کر کے رکھ دیتی تھیں۔ جانے کیا وجہ تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہاشمی صاحب بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، مگر دن میں ان کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک دکھتے تھے۔ ہاں لڑکی بطور خاص بہت خوش اور مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک کو تجسس، دوسرا میری نیند خراب ہونے کے باعث میں اس سب کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی بڑے مزے سے کھل کر پتہ چلا سکتا تھا، کیونکہ رات کے وقت گھر کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوتی تھی تو گھر کے اندر داخل ہو کر کچھ دیکھنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ میں نے ایک بات اور محسوس کی تھی کہ وہ لوگ محلے میں نہ ہی کسی سے ملتے جلتے تھے اور نہ ہی کسی کا ان کے پاس آنا جانا تھا۔ ایک شام گلی کے ایک معزز صاحب ہمارے گھر آئے اور مجھ سے مل کر خوشی کا اظہار کیا اور باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ آپ کے پڑوس والے بھی بہت ہی عجیب ہیں۔ جب یہ لوگ یہاں نئے نئے آئے تو میں بھی اخلاقاً ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس ہاشمی صاحب کا عجیب و غریب رویہ دیکھ کر میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ پتہ نہیں اس کی بیوی بھی کیسے اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ بھائی کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی میل جول رکھے بنا کیسے انسان جی سکتا ہے، مگر وہ شخص ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا، بس گھورتا رہتا ہے۔ یہ باتیں میرے کانوں میں پڑیں تو میں چونک گیا۔ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی، شاید ندا نام تھا اس کا، وہ اس رشتے پر ہرگز بھی خوش نہیں تھی۔
خیر وقت گزرتا گیا اور دوسری منزل بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ جس رفتار سے بن رہا تھا میں خوش تھا کہ 3 ماہ میں یقیناً سب مکمل ہو جانا تھا۔ اب نیچے سارا بند سا گھر تھا، اور پھر جب میں نے دوسری چھت پر سونا شروع کیا تو ہاشمی صاحب کی کراہنے کی آوازوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ کچھ روز ان کی آوازیں سننے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک رات میں نے کسی سائے کو ان کے گھر کی دیوار پر لانگتے دیکھ لیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہاں کچھ نہیں بہت کچھ غلط چل رہا تھا۔ میں نے انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی اور ان کے گھر کی دیوار پر لانگ کر ان کے گھر میں اتر گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں کس دلدل میں دھنسنے جا رہا ہوں۔ میرے تجسس نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا تھا جہاں مجھے ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں دبے پاؤں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے گھر کی اندرونی عمارت میں داخل ہوا تو سامنے ڈرائنگ روم کا منظر میرے ہوش اڑا کر رکھ گیا تھا۔ میں اس وقت راہداری میں تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور شاید ارد گرد کوئی کچن، ڈائننگ روم اور گیسٹ روم وغیرہ تھے، اور سامنے کافی آگے جا کر ڈرائنگ روم تھا، مگر بیڈ روم تک پہنچنے کے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہونا لازمی تھا، اور میں وہاں جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور گھر کے پچھلی جانب کی گیلری میں جا پہنچا کہ شاید یہاں سے مجھے ہاشمی صاحب کی جھلک دکھ جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ کافی آگے تک جا کر مجھے ایک کھڑکی سے روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دی تو میں وہاں جا پہنچا۔ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ منہ قریب کیا تو اندر سے ہاشمی صاحب اپنے بیڈ پر تنہا پڑے دکھائی دیے۔ وہ تب بھی کرراہ رہے تھے، مگر بظاہر کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے ان کی بے چینی کے جو کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ ہاں، کچھ غیر معمولی سا تھا ان کے بے چین ہونے میں جو مجھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں مزید یہاں رک نہیں سکتا تھا، سو میں واپس پلٹ آیا، مگر راہداری کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اچانک لائٹ آن ہو گئی اور سامنے ہی وہ لڑکی اور اس کے ساتھ کوئی انجان لڑکا جو اس سے 2-4 سال بڑا ہوگا موجود تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر لڑکی نے چور چور چلانا شروع کر دیا۔ میں اس قدر گھبرا گیا کہ وہیں پر جم چکا تھا۔ چہرے سے معصوم دکھنے والی یہ لڑکی کس قدر معاملہ فہم تھی کہ اپنی چوری پکڑے جانے کے خوف سے مجھے ہی چور بنا ڈالا۔ پورا گھر روشنیوں میں نہا چکا تھا۔ اتھل پتھل میں لڑکا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی لاکھ سمجھدار سہی مگر اس وقت اپنے شوہر کی حالت سے قطع نظر خود کو بچانا چاہ رہی تھی، جبکہ ایسا ممکن کہاں ہوتا۔ ارد گرد والے بھی وہاں جمع ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں شرمندگی کے مارے زمین میں گڑا جا رہا تھا کہ سب کیا سوچیں گے کہ کس قسم کا لڑکا ہوں میں کہ دوسروں کے گھروں میں یوں دیوار پر لانگ کر اتر جانا شاید میرا معمول ہوگا، جبکہ میں تو اس دوسرے لڑکے کو دیکھنے آیا تھا جو اس وقت موقع سے غائب ہو چکا تھا۔ کسی نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی اور پولیس بھی جلد ہی وہاں پہنچ گئی، جبکہ پاکستان کی پولیس اتنی تیزی سے عمل درآمد نہیں کیا کرتی، مگر خیر اہل محلہ تو وہیں پر موجود رہے، جبکہ پولیس والوں نے سارے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، اور میں نے خود ہی ہاشمی صاحب کے بارے میں ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ میں بھی انہی کو دیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ تو پولیس والوں نے ہاشمی صاحب کو جا لیا، اور ان کی حالت دیکھ کر وہ لوگ بھی ٹھٹک گئے تھے کیونکہ گھر کی کوئی چیز غائب نہیں تھی، اور میری نشاندہی پر ہاشمی صاحب واقعی قابل رحم حالت میں پائے گئے۔ اب گھبرانے کی باری ندا صاحبہ کی تھی۔ پولیس نے ہاشمی صاحب کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور ان کے جاگنے پر ان کو سارا معاملہ بتایا گیا تو وہ بھی مجھ پر چڑھ دوڑے کہ میرے گھر کا جو بھی معاملہ ہو، یہ لڑکا کیوں میرے گھر داخل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے لاکھ کہنا چاہا کہ یہاں ایک لڑکا پہلے سے موجود تھا، میری کسی نے ایک نہ سنی۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بنا کسی جرم کے میں بری طرح پھنس چکا تھا، اور وہ بھی ایسے گھٹیا الزام میں کہ شرم سے زمین میں گڑ رہا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو یقین دلانا چاہا کہ میں بے قصور ہوں۔ ان صاحب کی بیوی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مجھے پھنسایا ہے، لیکن پولیس والا تو کچھ بھی سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ بقول اس کے اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ میں نے ایک نظر چالاک ندا پر ڈالی جو اپنے شوہر کے گلے لگی ہوئی تھی، اور اس کا شوہر اسے ایسے تسلی دے رہا تھا جیسے واقعی ہی میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہو۔
جب پولیس والوں نے میری کسی بات پر کوئی اعتبار نہ کیا اور مجھے مجبور کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جیل جاؤں اور 2-4 سال تک قید رہ کر گزاروں، پھر ہی گنڈا گردی سے باز آؤں گا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے ابا کو بلوانا چاہتا ہوں۔ ابا کو بلوایا گیا اور جیل میں مجھے ایس پی صاحب کے کمرے میں بٹھا لیا گیا۔ ہاشمی صاحب بھی اپنی بیوی کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ محلے والے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ ایس پی صاحب نے غیر جانبدار ہو کر پہلے اس لڑکی کا بیان لیا، پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے من و ان سب کچھ بتا دیا، مگر ندا کی کہانی میں جھول تھے۔ اور ایس پی صاحب نے جب یہ بات کی تو ہاشمی صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی پریشان ہے، اس لیے اس طرح بول رہی ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ تو ایس پی صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں میرے ابا موقع پر پہنچ گئے اور جب ساری بات ان کے سامنے آئی تو حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ہرگز بھی اس بات پر اعتبار نہیں کر سکتا کہ میری تربیت میں اتنا کھوٹ رہ گیا کہ میری اولاد نے کسی غیر اخلاقی حرکت کی جرت کی ہو۔ میں ایسے جعل ساز لوگوں کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ آپ میرے بیٹے کو بے شک حوالات میں لے جائیں، میں وکیل بلواتا ہوں، نہ صرف اپنے بیٹے کو بچاؤں گا بلکہ ان لوگوں کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا کر رہوں گا۔ میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، بس میں نے کبھی اپنے رتبے کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ میں چاہوں تو ایک فون کال پر اس قصے کو نمٹا سکتا ہوں، لیکن میں ہرگز بھی اپنی پوسٹ کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان جیسے لوگ ہماری شرافت کا فائدہ اٹھائیں۔ جب پولیس والوں کو ابا کے مرتبے کا احساس ہوا تو ان کے لہجے میں خود بخود عزت آ گئی، جبکہ ایس پی صاحب تو پہلے ہی نارمل تھے، سو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ باقاعدہ تفتیش شروع کی جائے تاکہ اصل معاملہ سامنے آ سکے۔ اب ندا کے چہرے کی ہوائیاں اٹھ رہی تھیں۔ ایس پی صاحب نے ہٹے کٹے پولیس والے کو بلوایا اور پھر ندا کا اور میرا الگ الگ ریمانڈ کروانا چاہا۔ میں تو خاموش تھا کہ اب جب یہ غلطی کر ہی ڈالی ہے تو سزا بھگت لینا بھی کوئی برا نہیں ہوگا۔ آئندہ کبھی کسی کے گھر یوں چوری چھپے داخل ہونے کی غلطی نہیں دہراؤں گا، بھلے کوئی کتنا پریشان کیوں نہ ہو۔ مگر ندا کے تو آسان خطا ہونے لگے۔ جھوٹے لوگ اکثر ہی بہت کم ہمت ثابت ہوئے ہیں۔ اس نے بھی پہلے رونا دھونا کیا، مگر بات نہ بن پائی تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہوں، بس مجھے مار پیٹ سے ڈر لگتا ہے۔ تب اس نے شرمندہ سے انداز میں سر جھکا کر روتے ہوئے جو بیان دیا وہ سب کو حیران کر گیا تھا، سوائے میرے، کیونکہ میں تو چند گھنٹے قبل اپنی آنکھوں سے اس کی اصلیت کا ملاحظہ کر چکا تھا۔ ندا کا بیان لب بے لباب کچھ یوں تھا کہ اس کو پیسہ چاہیے تھا، وہ گھٹ گھٹ کر جینا نہیں چاہتی تھی، مگر جس لڑکی کو پسند کرتی تھی وہ معاشی لحاظ کا لاش تھا۔ سو ندا نے شادی ہاشمی صاحب سے کی، مگر تعلقات اس لڑکے کے ساتھ قائم رکھے۔ ہاشمی صاحب کو وہ ایسی دوا دے دیتی تھی جس کے باعث وہ اگلے روز مطمئن سے ہو جاتے، اور انہیں گزری رات کا کچھ علم نہ ہوتا تھا کہ وہ تنہا پڑے رہتے تھے اور بیوی کسی دوسرے کے ساتھ اپنی حوث مٹا لیتی تھی۔ اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی وہ، اور شوہر اب بھی اس کو بچانا چاہ رہا تھا۔ اب جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو ہاشمی صاحب نے موقع پر ہی ندا کو طلاق دے دی اور ابا سے معذرت کی اور ندا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر ابا نے تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ ابا نے مجھے بھی خوب ڈانٹا تھا کہ میں ایسے کیسے کسی کے گھر میں بنا بتائے چور راستے سے داخل ہو سکتا ہوں۔ خیر، مجھے میرے کی سزا مل چکی تھی، کیونکہ جو وقت میں نے محلے والوں کے سامنے گھٹیا الزامات برداشت کرتے شرمندگی میں گزارے تھے وہ میں ساری زندگی بھلا نہیں سکتا۔